السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے نیا شیوالا۔ شیوالا مندر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہندوؤں کے مقدس مقام کو کہا جاتا ہے، اور یہ نظم 1905 میں مخزن رسالے میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد کچھ اس میں کمی بیشی کر کے اس کو بانگ درا کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس نظم میں بھی وطن پرستی پائی جا رہی ہے، اور خاص کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس دور میں یہ نظم لکھی گئی اس دور میں آزاد وطن کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ نظم 1905 سے پہلے لکھی گئی ہے، اور پاکستان کا تصور 1930 کو سامنے آیا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں ہندوستان کی جو اقوام ہیں ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ آپس میں محبت سے رہیں۔ اس لیے چاہے سر سید احمد خان ہو، چاہے قائد اعظم ہو، چاہے دیگر مذہبی اور سیاسی رہنما تھے، ان سب کی یہی خواہش تھی کہ ہندوستانی جو اقوام ہیں، ہندو، مسلمان اور سکھ، وہ اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہیں اور مل کر انگریزوں کے خلاف لڑیں اور آزادی حاصل کریں۔ تو اس نظم میں بھی علامہ اقبال نے یہ کوشش کی ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہو، اتفاق قائم ہو، اور متحدہ ہندوستان کا تصور اس نظم کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ نظم بانگ درا کی 43ویں نظم ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ برہمن ہندوؤں کے مذہبی پیشوا کو کہتے ہیں۔ صنم قدوں کا مطلب ہے بت خانوں۔ علامہ اقبال برہمن سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے برہمن، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو تیرے بت خانوں کے بت ہیں یہ پرانے ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن نظریات پر آپ عمل پیرا ہو اور اختلافات جو تخلیق کر رہے ہو، یہ نظریات پرانے ہو چکے ہیں۔ اب یہ نیا دور ہے، اور نئے دور میں آپ اتفاق اور اتحاد قائم کرو۔ یہ جو اختلافات کے بت ہیں ان کو توڑ دو۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے۔ اب یہاں پہ اس نے ہندوؤں پر بھی تنقید کی، اور ان واعظین پہ، ان تبلیغ کرنے والوں، ان مسلمان رہنماؤں پر بھی تنقید کی جو اختلافات اور فرقہ پرستی کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، یہ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے تم نے اپنوں میں جو ہے اختلافات رکھنا سکھایا، بتوں کو تم نے جو ہے سامنے رکھتے ہوئے ان سے تم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنوں میں اختلافات تخلیق کرتے ہو، اور یہی چیز کہتا ہے جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے۔ اور کہتا ہے واعظ جو تبلیغ کرتا ہے، اللہ کا نام استعمال کرتا ہے، کہتا ہے وہ بھی جنگ و جدل جو ہے اللہ کے نام پہ کریٹ کر رہا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف ہندو اپنے مذہب کو سامنے کرتے ہوئے اور اس کو مذہبی تعلیم بنا کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، دوسری طرف مسلمان جو مذہبی رہنما ہے یہ بھی اسے خدا کا پیغام سمجھ کے پھیلا رہے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ دشمنی کرو، ہندوؤں کے ساتھ جہاد کرو۔ کہتا ہے مذہب تو ویسے امن کا درس دیتا ہے، مذہب شانتی کا درس دیتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے مذہب کو استعمال کرتے ہوئے اختلافات کا درس دیتے ہو۔ تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا۔ علامہ اقبال کہتا ہے آخر
میں بت خانے سے بھی تنگ آ گیا اور حرم یعنی کعبے سے بھی. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈائریکٹ کعبے کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی مرکز ہیں جہاں پہ فساد کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ اختلافات کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ فرقہ پرستی کی بات ہوتی ہے، کہتا ہے ان مراکز کو بھی میں نے چھوڑ دیا اور بت خانے کو بھی میں نے چھوڑ دیا. دیر بت خانے کو کہتے ہیں، حرم کعبے کو کہتے ہیں. کہتا ہے بت خانے میں بھی اختلافات کی بات ہو رہی ہے، فساد کی بات ہو رہی ہے، اور مسجد میں بھی فساد کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہتا ہے کہ میں نے دیر و حرم دونوں کو چھوڑ دیا. واعظ کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے. کہتا ہے اے برہمن، میں نے تو مسلمان جو رہنما ہے اس کی واز و نصیحت بھی چھوڑ دی ہے، اس کی محفل میں بھی نہیں چاہتا. ساتھ ساتھ تو نے جو کہانیاں بنا رکھی ہے، تو نے جو فسانے بنا رکھے ہیں، ان کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے. نہ اب میں مسلمان واعظ کی سنتا ہوں، نہ تمہاری بات میں سنتا ہوں. پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. کہتا ہے تم جو پتھر کے مجسمے کو خدا بنا کے ان کی باتوں پہ ان کی وہ کر کے ان کی طرف سے آپ لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہو. کہتا ہے ہم میرے لیے تو یہ وطن کا جو ذرہ ہے یہی دیوتا ہے. یہی جو ہمارے جو مذہبی بڑے ہوتے ہیں ان کو ہم وہی حیثیت دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس نظم میں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا انداز تھوڑا سا الگ ہے. شروع میں وطنیت کے علامہ اقبال قائل ہو گئے تھے، اس لیے وطنیت کو سب کچھ سمجھ رہے تھے. لیکن جب شعور میں وسعت آئی، جب اس کا شعور سمجھ بوجھ وسیع ہو گیا، تو وہ وطنیت کا جو قید ہے اس کے حدود سے نکل گئے. پھر وہ قومیت کی طرف آ گئے. پھر اس نے مسلمان امت کے لیے شاعری شروع کی. تو یہ ان کی ابتدائی شاعری ہے. بعد میں علامہ اقبال نے رجعت اختیار کی تھی. بعد کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں وطنیت کا بالکل بھی تصور نہیں ہے. آگے کہتا ہے آ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں. غیریت اجنبی ہونا، غیر ہونا. کہتا ہے آؤ دوبارہ ایک بار پھر، یہ جو ہم ایک دوسرے کے لیے غیر ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، اس پردے کو اٹھا دیتے ہیں، دوبارہ دوست بن جاتے ہیں، شناسہ بن جاتے ہیں. بچڑوں کو پھر ملا دیں، نقش دوئی مٹا دیں. نقش دوئی دو ہونے کا نشان. کہتے ہیں آؤ پھر جو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، جو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں، ان کو ملا دیتے ہیں. اور یہ دو ہونے کا نشان جو ہے، مسلمان الگ ہیں، ہندو الگ ہیں، اس نشان کو ہٹا دیتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں. سونی پڑی ہے مدت سے دل کی بستی، آ ایک نیا شوالا اس دیس میں بنا دیں. کہتا ہے یہ اختلافات کی وجہ سے، دشمنیوں کی وجہ سے ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمارے دل کی دنیا اجڑ گئی ہے، بہت اداس ہیں، ہم غمگین ہیں. آؤ کہتا ہے کہ مل کے ہم ایک عبادت خانہ بنا دیتے ہیں، ایک نیا شوالا بنا دیتے ہیں. دنیا کے تیرتوں سے اونچا ہو اپنا تیرت. کہتا ہے کہ ہم ایسی عبادت گاہ بناتے ہیں. تیرت عبادت گاہ کو کہتے ہیں. کہتا ہے ہم ایسا عبادت خانہ یا عبادت گاہ بنا دیتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان سے ہماری عبادت گاہ وسیع ہو، بڑی ہو. دامان آسمان سے اس کا کلس مٹا دیں. کلس گنبد کو کہتے ہیں. کہتا ہے ہم اس کی گنبد اتنا بڑا کر دیں، اتنی اونچی عمارت بنا دیں کہ وہ آسمان کے دامن سے ملے، بہت اونچی ہو. ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دیں. پیت محبت کو کہتے ہیں. پجاری جو عبادت کے لیے آتے ہیں. کہتا ہے کہ ہم ہر صبح اٹھ کے اس نئے شوالے میں منتر گائیں گے، دعا کریں گے، اور جتنے بھی پجاری آئیں گے، جتنے بھی عبادت کرنے والے آئیں گے، ان تمام کو ہم محبت کی شراب پلائیں گے. آج کل تو یہ نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو نئے شوالا ہم بنائیں گے تو اس میں سب کو محبت کی شراب پلائیں گے، سب کو محبت کا درس دیں گے. شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے. شکتی طاقت کو کہتے ہیں، شانتی امن کو کہتے ہیں، بھگت مذہبی لوگوں کو کہتے ہیں، دنیا چھوڑنے والوں کو کہتے ہیں.
इबादत करने वालों को कहते हैं, नेक काम करने वालों को कहते हैं। कहता है जो नेक काम करने वाले हैं, जो मजहबी लोग हैं, जो अहले दिल हैं, उनके गीतों में ताकत भी है, उनके गीतों में अमन भी है, उनके गीतों में शांति भी है। धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। धरती वतन, बासी रहने वाले, मुक्ति निजात, प्रीत मोहब्बत। कहता है हमारे जो हिंदुस्तान के बासी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इनकी निजात सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत में है। तो कहता है कि आओ हम सब मोहब्बत से रहते हैं और आपस के जो इख्तिलाफ़ात हैं इसको ख़त्म करते हैं और एक नई इबादतगाह बना देते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दे। आपने तो बुत खाने को भी नफ़रत का मकाम बना दिया है, नफ़रत का मरकज़ बना दिया है। आपने तो मस्जिद को भी नफ़रत का मरकज़ बना दिया है। तो कहता है चलो एक ऐसी इबादतगाह बना देते हैं कि जहाँ पे नफ़रतों की तबलीग ना हो, जहाँ पे इख्तिलाफ़ात की तबलीग ना हो, बल्कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का दर्स दिया जाए। तो ये थी आज की नज़म। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।